المؤمنین، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، آج میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو عمرہ کرا دیا، طواف کرا دیا، آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا ولا زفرتن واحدہ، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، تیری ماں کے منہ سے جو آواز نکلی تھی چیخنے کی اور رونے کی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں۔ ماں باپ کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کیا چیز ہے، یہ جب آپ خود باپ بنیں گے، جب آپ خود ماں بنیں گی، تب آپ کو پتا چلے گا انہوں نے ہمارے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، ماں کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ باپ کے بارے میں آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے، نہ ماں کو ناراض کر کے جنت ملے گی، نہ باپ کو ناراض کر کے جنت ملے گی۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ اور آگے بڑھو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، یہ جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ رشتہ دار کا بھی بڑا حق ہے میرے۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بناتے، یہ اللہ بناتا ہے۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ لگا یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارے چاچا ہے، یہ ہمارے تایا ہے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر توڑیں گے تو اللہ بڑی دعائیں کر دی، آپ نے برکت کی دعا کر دی۔ آپ کا دشمن ہے، آپ سے تعلق نہیں ہے، آپ سے دشمنی ہے، لیکن آپ نے جب سلام کر دیا سارے دل کا غبار نکل گیا۔ آپ نے سامنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کر دی، رحمت کی دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کو بڑھایا کرو، سلام کو پھیلایا کرو۔ جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور دل سے نفرت مٹ جائے گی، دوری مٹ جائے گی۔ اسی لیے جب کسی سے تعلق توڑتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کلام لوگ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اس سے سلام نہیں کریں گے، مجھ سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ شریعت نے اسی لیے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا، جب بھی آپ کا مسلمان بھائی ملے آپ سلام کریں۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح اسکول جاتی ہیں نا، تو کبھی کبھی وہ دیکھا دیکھی کہتی ہے پاپا ٹاٹا بائے بائے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اللہ حافظ کرو، سلام کرو۔ بچوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ کے بجائے بچوں کو سلام سکھاؤ، بچوں کو دعائیں سکھاؤ۔ بچہ باہر جا رہا ہے کو فی امان اللہ، اس کو یہ سکھاؤ۔ سلام کا اپنا ایک فائدہ ہے میرے بھائیوں، سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے دل صاف رکھا، اور جب یہ سمجھ میں آ گیا ہاں میری غلطی تھی، صحابہ نے فوراً اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی حضرت عائشہ۔ ایک میٹر پہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں اپنی خالہ کو فلاں کام کرنے سے روکوں گا۔ حضرت عائشہ کے اندر یہ عادت تھی، وہ پیسے کو روکا نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے کسی کو کوئی زمین دان کی تھی، کوئی چندہ دیا تھا، کوئی دان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ضرور اپنی خالہ کو روکوں گا، میں ان کو یہ دان کرنے نہیں دوں گا، میں ان کو یہ چیز دینے نہیں دوں گا۔ خالہ کو پتا چلا کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا بولا ہے کہ اللہ کی قسم میں خالہ کو روکوں گا۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ او لوگو، انسان تو دونوں ہیں، اما عائشہ بھی انسان ہے، بھانجا بھی انسان ہے، دونوں صحابی ہیں، اور دونوں کو غصہ آ گیا۔ عبداللہ بن زبیر کی بات سن کر کے اما عائشہ نے کہا میں آج کے بعد کبھی ان سے بات نہیں کروں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہماری خالہ اگر بول دیں ہم اپنے بھانجے سے بات نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہم آپ سے کم تھوڑی ہیں، آپ ہم سے بات نہ کریں ہمارا آپ کے بغیر کام تھوڑی رکا ہے، ہمارا تو مزاج ایسا ہے میرے بھائی۔
ہم سے کوئی دشمنی کر لے، ہم سے کوئی بات چیت بند کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے تو شیر ہے، تم سوا شیر ہیں، ہم تیرے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائی. اما عائشہ ناراض ہو گئی، خالہ ناراض ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا مقام بڑا اونچا ہے. جن کی خالائیں زندہ ہیں، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میری تین خالائیں موجود ہیں. آج بھی جب اپنی خالاؤں سے ملتا ہوں، اللہ کی قسم مجھ کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ ماں کے برابر ہوا کرتی ہے. اگر آپ کی خالہ ہے، اگر آپ کی موسی ہے، اپنی خالہ کی عزت کرو، اس کو ماں کے جیسا سمان دیا کرو. خالہ ناراض، عبداللہ بن زبیر پریشان. خالہ کو کیسے مناؤں؟ خالہ تو بات کرنے کو تیار نہیں. عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اور نبی کے انتقال کے بعد جو نبی کے رشتہ دار تھے، نبی کے چاہنے والے تھے، اما عائشہ ان سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی. عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. انہوں نے دو صحابی کو پکڑا. یہ کون سے دو صحابی تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے نانیحال کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے. یہ اللہ کے نبی کے نانیحال والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اما عائشہ اپنے نبی کے نانیحال والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. دو لوگوں کو پکڑا، کہا کہ بھائیو دیکھو ایسا ایسا میٹر ہے میرے ساتھ. میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہے اور مجھے اپنی خالہ کو منانا ہے. بس آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، اور میں جب اپنی خالہ کو منانے لگوں تو آپ کو تھوڑا سا میرا سپورٹ کرنا. اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لو. جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو سلجھانے کے لیے شریعت نے بہت ابھارا ہے. اگر دو لوگوں کے بیچ کا جھگڑا چکانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. مگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ. دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے والا اگر جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اتنا شریعت نے اس پر ابھارا ہے. اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پھیلانے کے لیے، دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے تو شریعت کہتی ہے ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے، اور شریعت اس کو چغلی کہتی ہے، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت النمام. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو کبھی اگر آپ کو ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا آپ کو موقع ملا ہے تو میرے بھائی آگ بجھانے کی کوشش کرو. آگ میں تیل ڈالنے کا اور آگ میں گھی ڈالنے کا کام کریں. اب ان دونوں صحابی کو جب یہ آفر ملا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں منانا چاہتا ہوں، یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے. چلو کوئی بات نہیں، ہم چلیں گے آپ کے ساتھ. اب یہ تینوں لوگ اما عائشہ کے دروازے پر پہنچے، اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو. آج کے زمانے میں موبائل کا دور ہے، آپ کسی کو کال کرے تو ہیلو کہہ کر کے بات نہ شروع کرے، السلام علیکم کہہ کر کے بات شروع کرے. یہی صحیح ہے بھئی. ہیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلو کا مطلب سنو. تو سنو کہنے سے بہتر ہم السلام علیکم کہے، اس کے بعد بات شروع کریں. تو حضرت عائشہ کے گھر پہ یہ تینوں پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم. اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان تینوں نے کہا کہ اے اما عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے؟ اندخل، کیا ہم اندر آ جائے؟ اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. تینوں اندر داخل ہوئے. اما عائشہ کو پتا نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی آیا ہے، میرا بھانجا بھی آیا ہے. ان تینوں نے کہا اے اما عائشہ کیا ہم سب آ جائیں؟ کہا کہ ہاں سب آ جاؤ. اندر گئے تو پردہ لگا ہوا ہے. حالانکہ اما عائشہ سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر قرآن نے
اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لے لو۔ گاؤں کا کوئی نوجوان آتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھابھی کہتا ہے، آپ کی بیٹی کو بہن کہتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ تو میرے گاؤں کا لڑکا ہے، میری بیوی تو اس کی بھابھی لگتی ہے، میری ماں تو اس کی بھابھی لگتی ہے، اور یہ کہہ کر کے اس نوجوان لڑکے کو آپ اپنے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتے ہیں، کوئی اس کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہیں سے برائی جنم لیتی ہے، یہیں سے برائی جنم لیتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے صاحب؟ بھابھی ماں کے سامان۔ بھابھی کو مائکے جانا ہے، دیور چھوڑنے جا رہا ہے، بھابھی بائک پر بیٹھی ہے، دیور کو چپک کر کے بیٹھی، حرام ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے یہ۔ بھابھی آپ کی ماں نہیں ہے، ہوگی کسی کانسیپٹ میں، اسلام میں نہیں ہے بھابھی ماں۔ بھابھی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ اسلام بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، وہ بھی اس کی ماں نہیں جب تک کہ دودھ نہیں پلاتی۔ دنیا میں ماں جو ہوتی ہے وہ یا تو وہ ماں ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہے، یا وہ ماں ہوتی ہے جس نے دودھ پلایا۔ آپ کے ماں کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑی ہو جائے۔ ہمارے یہاں دیور بھابھی کے بیچ میں بڑا ہنسی مذاق چلتا ہے۔ بھابھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا دوپٹہ سر پہ ہے کہ نہیں ہے، سینے پر ہے کہ نہیں ہے، کیسا کپڑا پہنی ہے، دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے۔ یہی سے برائی جنم لیتی ہے میرے بھائی۔ اپنے گھر کے باہر پردہ کرنا آسان ہے، گھر کے اندر کا پردہ بڑا مشکل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے دیور کے لیے بھابھی، بھابھی کے لیے دیور موت ہے، جیجا کے لیے سالی، سالی کے لیے جیجا موت ہے۔ وہ رشتہ دار جن رشتہ داروں سے شریعت آپ کی بیٹی کو کہتی ہے پردہ کرنا چاہیے، جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، بیٹی جس طریقے سے تجھے گاؤں کے اور لوگوں سے پردہ کرنا ہے، تیری خالہ کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے ماموں کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے چاچا کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے۔ یہ کزن بردر جن کو کہا جاتا ہے، یہ چاچا کے لڑکے، یہ تایا کے لڑکے، یہ ماما کے لڑکے، یہ سب آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی کٹیہار میں یا سیمانچل کے کسی جلسے میں نے تقریر کی تھی، اور میں نے بول دیا اس کو کہ اسلام میں بہن صرف ایک ہوتی ہے، سگی بہن۔ بڑا بوال ہوا تھا صاحب، اس ویڈیو کو RSS والوں نے چلا دیا فیس بک کے اوپر، کہا دیکھو یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ اسلام میں یہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اسلام کے اندر بہن صرف سگی بہن ہے۔ بھائی توڑ مروڑ کے بیچ میں سے آپ کوئی بات نکال کے کچھ بھی بیان کر سکتے۔ ایک جگہ تقریر میں کر رہا تھا، حرام کمائی کی بات آئی، میں نے کہا کہ آج حرام کمائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر سے سعودی عرب وغیرہ سے پیسہ لوگ لاتے ہیں، اور ایک ٹیوب ویل کو 5 بار اس کا فوٹو کھینچ کر کے اس کو جو ہے بے ایمانی کرتے ہیں، اس کا پیسہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسلام میں سگی بہن صرف ایک بہن ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت نہیں سکھاتا۔ اسلام عورت کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنے کے پہلے سوچ لو کہ تمہاری بہن اور بیٹی پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے جب تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن کو کوئی اور نہ دیکھے تو تم بھی کسی اور کی بہن کو مت دیکھو۔ فیس بک پر لوگ بہن بنا لیتے ہیں، فیس بک پر ہمارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے فیس بک چلاتے ہیں۔ مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، میسج آیا السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ابھی بہن بھائی سے بات شروع ہوئی، وہ آئی لو یو پر جا کے کب ختم ہوگی نہیں معلوم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج بے حیائی اور زناکاری کا بہت بڑا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے، اور میں اکثر حدیثوں میں تقریروں میں وہ حدیث بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اگر فیس بک پر بھی ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرا شیطان موجود ہے، چاہے وہ لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو، وہ لڑکی بہت بڑی عالمہ ہو، مدرسے میں پڑھنے والی نیک لڑکی ہو، تب بھی اگر ایک لڑکا اور لڑکی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پر بھی موجود ہے۔ اس لیے پردہ بہت ضروری چیز ہے۔ بیٹیاں جوان ہو جائے سمجھاؤ کہ سب سے بات نہیں کرنا ہے، سب کے سامنے بے پردہ نہیں آنا ہے۔ تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے چاچا کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، یہ غیر محرم ہے تمہارے لیے۔
ہمارے لڑکوں کے دوست آتے ہیں گھر میں، ہماری بہن چائے لے کر کے آتی ہے، بھائی کے دوستوں کے سامنے چائے لا کے رکھتی ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ارے یار میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی، تیرے کہنے سے تیرے دوستوں کی بہن ہو جائے گی. آپ کو معلوم نہیں ہے جن دوستوں کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور آپ کی جوان بہن ان کو چائے پلاتی ہے، وہ دوست آپس میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار فلانے کی بہن تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، اس پر کمنٹ بازی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں. آپ کی بہن ہے، دوسروں کی وہ بہن نہیں ہے. اس لیے بہن والا معاملہ مت رکھیے. آپ کے دوست آئیں تو گھر میں کوئی ایسا کمرہ بنوائیے، گھر میں کوئی ایسی جگہ بنوائیے جہاں عورتوں کی انٹری نہ ہو اور محرم اور غیر محرم کا فرق آپ کے گھر میں. یہ تینوں صحابی جب پہنچے، اماں عائشہ نے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا، کمرے کے اس پار اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے، عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ جان مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھے وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو میں نے بولی ہے. غور کرو میرے بھائیوں، آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے؟ لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنی غلطی کو مانا، کہا خالہ جان مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ کو معاف کر دیجئے. اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے. خالہ کہتی ہیں نہیں نہیں، میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی. اماں عائشہ جب یہ بولنے لگی، ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہنے لگے اے اماں عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو نبی کی بڑی چہتی بیوی ہیں، کیا آپ نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا آپ نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے. اے اماں عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، چلو مان لیا اس نے غلطی کر دی، اب معافی مانگ رہا ہے، آپ معاف کر دیجئے، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے، اس سے بول چال شروع کر دیجئے. وہ دونوں ادھر سے ابھار رہے ہیں، ادھر سے عبداللہ بن زبیر گلے لگ کے رو رہے ہیں. آخر اماں عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے انہوں نے کفارے کے طور پہ. اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تھی اماں عائشہ اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی، ان کا دوپٹہ ان کے آنسوں سے بھیگ جاتا.